تاریخ کے صفحات ایسے کئی ناموں سے روشن ہیں جو صرف بادشاہ نہ تھے بلکہ انصاف، بہادری اور ایمان کے نشان تھے، لیکن ان میں ایک نام ایسا ہے جو آج بھی مسلمانوں کے دل میں بستا ہے، وہ جو بیت المقدس کا فاتح تھا، وہ جو رحم دل ہونے کے باوجود ناقابل شکست تھا، وہ جو دشمنوں کے لیے خوف اور مظلوموں کے لیے امید تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ صلاح الدین ایوبی 1130 عیسوی میں عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا اور ان کا تعلق کرد نسل سے تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک معزز اور بہادر شخص تھے جو بعد میں شام میں آباد ہو گئے۔ صلاح الدین کا بچپن دمشق میں گزرا، جہاں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور جنگی علوم حاصل کیے۔ اگرچہ وہ بچپن میں زیادہ پرسکون اور غیر سیاسی طبیعت کے تھے، لیکن قسمت نے انہیں ایک عظیم مجاہد اور حکمران بنا دیا۔ صلاح الدین نے اپنے چچا شیرخوا کے ساتھ مصر کی مہمات میں حصہ لیا، جہاں انہوں نے فاطمی خلافت کو ختم کر کے مصر کو سنی خلافت کے تحت لے آیا۔ 1171 میں صلاح الدین مصر کے حکمران بنے، لیکن انہوں نے صرف اقتدار نہیں سنبھالا بلکہ دل بھی جیتے۔ چند ہی سالوں میں انہوں نے مصر، شام، یمن، حجاز، شمالی افریقہ کو ملا کر ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم کر دی۔ انہوں نے تمام مسلم ریاستوں کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کی تیاری شروع کی۔ صلاح الدین ایک سچے مسلمان اور انتہائی رحم دل حکمران تھے۔ انہوں نے کبھی دشمنوں پر غیر انسانی ظلم نہیں کیا۔ ان کے دربار میں فقیر اور امیر ایک جیسے عزت پاتے تھے۔ ان کی راتیں عبادت میں گزرتی اور دن عوام کی خدمت میں۔ انہوں نے ٹیکس نظام، عدلیہ، تعلیم اور صحت کے شعبوں کو بہتر کیا اور سلطنت میں امن و انصاف کو عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم مورخین بھی ان کے انصاف کی تعریف کرتے ہیں۔ 1187 عیسوی میں جنگ حطین کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ یہ صلیبی جنگوں کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ صلاح الدین نے صلیبی فوج کو چاروں طرف سے گھیر کر بدترین شکست دی۔ اس جنگ میں کندگائی اور رینالڈا جیسے صلیبی لیڈر گرفتار ہوئے۔ رینالڈا وہی تھا جس نے مسلمانوں کے قافلے لوٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ صلاح الدین نے اسے فوراً قتل کیا، لیکن باقی قیدیوں کو معاف کر دیا۔ اسی سال بیت المقدس، مسلمانوں کا پہلا قبلہ، صلیبیوں سے آزاد کروا لیا گیا۔ جب مسلمان فوج شہر میں داخل ہوئی، صلاح الدین نے نہ صرف عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو تحفظ دیا بلکہ عیسائیوں کو آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کی اجازت دی۔ صلاح الدین ایوبی 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پا گئے۔ انتقال کے وقت ان کے پاس نہ کوئی محل تھا، نہ خزانہ، بلکہ ان کے کفن کے لیے بھی رقم ریاست سے لی گئی۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جو بادشاہ بن کر بھی فقیر رہا اور دنیا کو بتا گیا کہ اصل حکومت دلوں پر ہوتی ہے، زمینوں پر نہیں۔ ان کی وفات کے بعد مسلم دنیا میں ایسا اتحاد دوبارہ قائم نہ ہو سکا، لیکن ان کی مثال ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آج جب مسلمان دنیا اختلافات کا شکار ہے، ہمیں ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی جیسے ایماندار، بہادر اور عادل رہنماؤں کی ضرورت ہے، وہ جو امت کو جوڑ سکے اور دشمن کو ہرا سکے، وہ جو ظلم کے خلاف تلوار اٹھائے لیکن دلوں کو رحم سے جیتے، وہ جو دنیا میں عدل کرے اور آخرت کے لیے نیکیاں کمائے۔ یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی عظیم سلطنت کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ دیکھ رہے تھے محسن ہسٹری۔